ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات ببرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر پر حضرات السامعین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دین حق، دین ہدایت، دین حنیف جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم رمضان المبارک گزار کے دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا بابرکت پررحمت مہینہ جو ہمیں عطا کیا تھا، دراصل وہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کیا کہ ہماری جو کمییں، کوتاہیاں،
ہمارے درمیان ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اگر تو رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، ثواب اور گناہ کے اندر ہم نے تفریق کو پہچان لیا، تو یقیناً آج رمضان المبارک کے بعد مجھے اپنے اندر ضرور بھی ضرور تبدیلی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکے، جیسے ہم شعبان میں تھے، آج اگر شوال کے اندر بھی ہم اسی طرح سے کھڑے ہیں، تو پھر محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن کے آیا تھا کہ جو آیا اور چلا گیا، ہمارے اندر تبدیلی واقع نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر! رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، خیرات، سب نیک اعمال کے اوپر ہم کمر بستہ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سال بھر اپنے بندوں کی عبادت اس کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مہینہ اس لیے بنا دیتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نیکیوں کے موقع دیتا ہے، دراصل یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ہماری عبادت کے ساتھ، ہماری نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، جہاد و قتال کے ساتھ رب کی رفعت کے اندر کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کی نافرمانی پہ کھڑے ہو جائیں تو اس کے ساتھ بھی اس کی شان و شوکت کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر بڑی نمازیں پڑھ لیں، بڑے روزے رکھ لیے، صدقات و خیرات بہت کر لیا، اب اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ رب کے اوپر احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ واضح قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم اعمال صالحہ کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، فلنفسہ، اس کا نفع تمہارے ہی جانوں کو پہنچنے والا ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے۔ نیکی کا فائدہ رب کو نہیں ہے، بندے کو ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر فرمایا کہ اگر تم سارے بھی میری نافرمانی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، ومن اساء فعلیہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑنے والا ہے۔ تم سارے کے سارے نمازوں کو چھوڑ دو، روزوں کو چھوڑ دو، خیرات کو چھوڑ دو، اللہ اکبر، جتنے نیک اعمال ہیں اگر ان سے منہ پھیر بھی لوگے تو اس کے ساتھ رب کی شان و شوکت، عزت، رفعت میں کچھ کمی آنے والی نہیں ہے۔ کہ رمضان کے اندر ہم آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا، اب اگر ہم رمضان کے بعد عبادات چھوڑ دیں گے تو اس کے ساتھ رب کی شان میں کچھ کمی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر نیکی کرتے ہو، اللہ اکبر، من عمل صالحا، اگر تمہارا کوئی عمل صالح ہے، نیک ہے، خیر والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلنفسہ، اس کا نفع تمہارے نفسوں کو ہے، تمہاری جانوں کو ہے۔ اللہ اکبر! نیکی کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور کس کو؟ نیکی کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نیکی کے چند فوائد بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا ایک جو بہت بڑا فائدہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر ہم نے رمضان میں عبادات کی ہیں تو یہ ہماری عبادات، اس کا اجر ہمیں ضرور بھی ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا کبھی اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ! دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جس میدان کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں، دو چیزیں ضرور موجود ہیں، اس کا مجھے نفع پہنچے گا یا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر! لیکن نیکی وہ چیز ہے جس کے کرنے کے ساتھ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں نیکی کروں گا اور وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس کی شرائط وہ ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن جو نیکی ہے،
नेकी कभी जाया नहीं होती, नेकी का अजर जरूर मिलता है, चाहे वो छोटी से छोटी नेकी क्यों नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी है वो छोटी सी नेकी करता है, अल्लाह के रास्ते में एक खजूर सदका कर देता है, फरमाया अल्लाह ताला उसकी खजूर को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे अपने हाथ में लेकर उसकी परवरिश करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, एक जिम्मेदार है, वो किसान बछड़ा गाय का लेता है, उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, चारा डालता है, पानी डालता है, उसकी जरूरियात को पूरी करता है। एक वक्त था वो छोटा सा बछड़ा था, अब वो बहुत बड़ा बैल बन गया। फरमाया ऐसे ही जो आदमी अल्लाह के रास्ते में नेकी करता है, वो थोड़ी सी नेकी करता है, अल्लाह ताला उसको जब क़यामत के दिन बदला देंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसका अजर मिलेगा। इसका अजर जाया नहीं होगा, उसमें कमी वाक़ई नहीं होगी, उसके अंदर नफा ही नफा, इसको फायदा ही फायदा पहुंचेगा। इसके साथ अल्लाह अकबर, इसको दुनिया के अंदर भी इज्जत रिफत अल्लाह देगा और आखिरत के अंदर भी इसका अजर बढ़ा चढ़ा के मिलेगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो नेकियां की हैं वो जाया नहीं होंगी, उसका अजर जरूर मिलेगा। और फिर फरमाया कि जो नेकी है इसके साथ फायदा क्या होता है। जो हम नमाजें रोजे सारा कुछ करते हैं, इसके साथ अल्लाह को फायदा नहीं है, बल्कि फायदा हमारा है। फायदा क्या है, हमारे ऊपर रब की रहमतें उतरती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर अल्लाह अकबर सूरत अल-अराफ में कहते हैं, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नेकी करने वाले, एहसान करने वाले हैं, मेरी रहमत उनके बिल्कुल करीब है। जिस बंदे के ऊपर रब की रहमत हो गई, दुनिया का कौन सा मसला उसके लिए मसला रहेगा। अगर कोई बीमार है, उस पर रहमत होगी, उसकी बीमारी चली जाएगी। बे औलाद है, रहमत हो गई, अल्लाह औलाद दे देगा। बेरोजगार है, रहमत हो गई, रोजगार मिल जाएगा। किसी मुसीबत पे फंसा हुआ है, रहमत हो गई तो इसकी मुसीबत टल जाएगी। ये नेकी का फायदा बंदे को है कि इसके साथ अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह का फजल उतरता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर एक और जगह पे कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला कहते हैं तुम नेकी करो। क्यों करो? फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला नेकी करने वालों के साथ यारी लगा लेता है, दोस्ती लगा लेता है, अल्लाह मुहब्बत करने लग जाता है। और जो रब का महबूब बनेगा, दुनिया का उसके लिए कोई मसला, कोई परेशानी वो किस तरह से ठहर सकेगी। उसकी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कब? जब वो नेकी पे आएगा, नेकी पे आएगा, रब की रहमत आएगी, अल्लाह उस बंदे को अपना दोस्त बना लेगा। और जो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत के अंदर भी अगर खड़ा है, वो रब पे तवक्कल करने वाला होगा और अल्लाह ताला के साथ उसका जो ताल्लुक है वो नेकियों के साथ, जो रब के साथ याराना लगा बैठा है, अल्लाह ताला फिर उसके साथ बेवफाई नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसे हर मुसीबत में से निकालेंगे। अल्लाह अकबर। फिर एक नेकी करने का और जो बहुत बड़ा फायदा, ये रमजान जो अल्लाह ने हमको दिया, किस लिए दिया था? हमारे गुनाह माफ हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह अकबर कहते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। नेकियों का फायदा बंदे को है। अल्लाह ताला को तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है कि हम नेकियां करें और वो इन नेकियों के ऊपर खुश हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, इसका फायदा तुम्हें ये होगा, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियों से, खताओं से, गुनाहों से बचा हुआ हो। और ना ही कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि मैं गुनाह नहीं करता, मैं गलती नहीं करता, मैं खता नहीं करता। जो इंसान है उससे गलती होती है, खता होती है। कोई इंसान गुनाह से तो बच नहीं सकता,
اور اگر گناہ وہ اکٹھے کرتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو نیکی کے اوپر لگائے، نیکی کے اوپر کھڑا کرے گا، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ کیا ہوگا؟ جو بندہ نیکی کی جستجو میں رہتا ہے، گناہ کا اسے موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک چیز کے لیے تیار کرتا ہے، میں نے کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ کیوں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑتا نہیں ہے، کیوں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مومن نہیں کرتا۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ مل کر آدمی کو جہنم کے اندر لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں، فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع کم ہے وہ مفلس ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، نوافل فرائض کا اہتمام کیا ہوگا، صدقات و خیرات اس نے بہت کیے ہوں گے، جہاد و قتال اس نے کیا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نیکی کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دینے والا نیکیوں کے انبار لے کے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، فیصلہ جنت کا ہو جائے گا۔ ایک سائل آ کے کہہ دے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت فلاں زیادتی کی ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ تو چلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ اب دنیا تو ختم ہو گئی، آخرت ہے، اسے بدلے کے اندر اپنی نیکیاں دے دے۔ یہ نیکیاں اکٹھی کرنے والا نیک عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اصل نیکی کو سنبھال کے رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے یہ جو نیکی کے موقع ہمیں رمضان میں دیے، یہ پورے 11 مہینے کی تربیت کی ہے کہ تم نے رمضان کے بعد جو رمضان میں نیک اعمال کیے ان کو سنبھالنا کیسے ہے، ان کو بچا کے کیسے رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ رمضان میں سے ہم گزرتے ہوئے محسوس یہ کریں ہم رمضان سے نہیں، ہم اسلام سے، دین سے گزر گئے۔ ادھر عید کا چاند طلوع ہو جائے، تیری قسمت کا چاند غروب ہو جائے، تو یہ ہماری نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی، برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بندہ آ جائے گا، اللہ میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، دے نیکیاں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اتنے افراد اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس آدمی کی ساری نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ فرمایا سائل کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو لے گا جس قدر اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ ہم گزرتے گزرتے کسی کو جناب گالی نکال دی، غیبت کر دی، کسی کا ناجائز مال اٹھا لیا، کسی فروٹ فروش کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ منع بھی نہیں کر سکتا، دل کے اندر کڑتا بھی ہے، اس کے پاس کھڑے ہوتے ہم اس کی چیزیں اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، بغیر اجازت کے لوگوں کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگوں کے ناجائز مال ہتھیاتے، طرح طرح کے حقوق العباد کے اندر بہت ہمارے اندر کمیاں موجود ہیں۔ فرمایا یہ سائل کھڑے ہوں گے، لوگوں کے سامنے یہ پیش ہوگا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور سائل جو ابھی کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی اس بندے کے اوپر ڈال کر یہ جنت میں جانے والا جہنم کے راستے پہ چل پڑے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے، لیکن اگر یہ نیکی پہ ہوگا، نیکی کی تلاش میں ہوگا، یہ انتظار میں ہے کب فجر کی اذان ہوتی ہے، میں اٹھ کے مسجد میں پہنچ جاؤں، جا کے نماز پڑھوں۔ اگر یہ اٹھ کے مسجد کی طرف آئے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات کے تحت اس کے گناہ بھی مٹیں گے، اور یہ گناہ سے، رب کی نافرمانی سے بھی بچ جائے گا، اس کی حکم عدولی سے بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو نیکی کرے گا، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ گناہ کا موقع اسے نہیں ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ جب یہ نیکی کرے گا نا تو نیکی کے ساتھ اس کے جو پہلے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ معروف حدیث ہے، سنی ہوئی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، تیاری میں سب سے پہلے چیز کیا؟ وضو ہے۔ فرمایا جب یہ وضو کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ پہلے دھوتا ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو عضو دھوتا چلا جاتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ ختم کرتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ وضو سے فارغ ہو کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد کا راستہ اپناتا ہے۔ جب یہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو ایک قدم اٹھانے پر کیا ملتا ہے؟ ایک نیکی نہیں، فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور 10 نیکیوں کے ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا ایک قدم کے عوض اس کو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور ان 10 نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا 10 گناہ ہی صرف معاف نہیں ہوتے، صرف 10 نیکیاں ہی نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 10 نیکیوں کے ساتھ ساتھ 10 درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کا فائدہ ہمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، وہ نیکی کا موقع دے کے ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا پھر جو آ کے نماز پڑھ دیتا ہے، پچھلی نماز سے اس نماز تک جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک یہ جمعہ اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پورا رمضان 20 بار ہم نے یہ حدیث سنی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی جو احتساب کر لیتا ہے، گناہوں کو تیار کر کے فہرست رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو نیکی پہ کھڑا کر لیتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں نیکی کروں گا، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے لیے رمضان کو اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نیکی کا موقع دیا، اس موقع کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کا کہ مسجدیں اس بھر جائیں، جناب اعتکاف شروع ہو جائیں، صدقات و خیرات ہونے شروع ہو جائیں، سحری و افطاریاں ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ دیکھو میرے بندے یہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، اور میرے جناب اس کے ساتھ شان و شوکت، عزت و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری جو شان ہے وہ سب سے بلند ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تمہاری نماز و روزوں سے میری شان و شوکت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ جو تم نیکیاں کرو گے، من عمل صالحا فلنفسہ، اس کا نفع تمہیں پہنچے گا۔ اور اگر تم نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کے اندر اپنا احتساب نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، صدقات و خیرات نہیں کیا، جیسے تمہارا شعبان تھا ویسے ہی اگر تمہارا شوال آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ومن اساء فعلیہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا وبال پھر تمہارے اوپر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، اگر نیک کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس کا اچھا بدلہ لیں گے، اگر گناہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے ہم رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں موقع دیا اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور
یہ کتنے ایسے لوگ جو رمضان کے انتظار میں تھے، انہوں نے رمضان کا چاند تو دیکھا، سحری نہ کر سکے، دنیا کو چھوڑ گئے۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے سحری تو کر لی لیکن افطاری تک نہ پہنچ سکے۔ پچھلے رمضان میں ہمارا بھائی ساتھ رہنے والا، کام کرنے والا، سحری کر کے باہر نکلا، روڈ حادثہ ہوا، وفات پا گیا، وہاں پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سارے لوگوں نے، کتنے لوگ سارے لوگوں میں سے ایسے جنہوں نے 30 روزے تو رکھ لیے، عید کا چاند دیکھ لیا لیکن عید پڑھنا نصیب نہ ہوئی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا رمضان کے اندر اپنی اصلاح کا، تربیت کا، اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہنے کا۔ بھائیو، جیسے رمضان کے اندر ہم نے عبادات کی ہیں، اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، یہ ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا ان نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ 1 مہینہ عبادت کر کے ہم پھر جائیں، تو اس کا بھائیو وبال ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔